بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، سننے اور دیکھنے والوں، آج ہم قرآن عظیم الشان کی ایک مختصر صورت سورہ عصر کے بارے میں دو تین باتیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سادہ اور عام فہم الفاظ میں ہم یہ کریں گے کہ زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، یعنی تمام انسان جو ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ صرف وہ لوگ اس نقصان میں نہیں ہیں، نمبر ایک جو ایمان لائے، نمبر دو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے، نمبر تین ایمان نیک اعمال کے ساتھ جنہوں نے حق بات کی تلقین کی، جنہوں نے حق بات کی نصیحت کی، جنہوں نے حق بات کا ساتھ دیا، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، اور نمبر چار اس حق کے راستے میں پڑنے والی مشکلات پر صبر کیا۔ صبر بنیادی چیز ہے سامعین اور ناظرین، ڈیئر ویورز، صبر بنیادی چیز ہے۔ اب اگر ہم اس پر مختصراً بات کریں گے تو قرآن عظیم الشان میں کہ اس صورت میں تمام باتیں واضح ہو گئی ہیں، اور یہ میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن اپنی زندگی کے تجربات بیان کر رہا ہوں، اور میں ظاہر کہ قرآن مجید کے کوئی اس طرح تفاسیر اور ترجمے کا نہ دعویٰ کرتا ہوں، اللہ معاف کرے، کوئی غلطی کرے تو اللہ اس پر بھی ہمیں معاف کرے، ساہون کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ یہ کنگرات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ احرام مصر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ موہنجودڑو کے کنگرات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیکسلا کے کنگرات ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے کاکلنگ میں کنگرات ہیں، جمال گڑھی کے، سوات میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، کہ لوگ نقصان میں تھے، لوگ نقصان میں ہوں گے، جو نہیں تھے یا جو نہیں ہوں گے وہ ان چار باتوں پر نہیں ہوں گے۔ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر غیر مشروط، بغیر کسی شرط کے، بنی اسرائیل کے کوئی شرط نہیں لگائیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں آ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائی دے، کوئی طور پر آ جائے، بغیر شرط کے، وداؤٹ اینی کنڈیشن۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمۃ اللہ العالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، تمام کتب پر ایمان، سماوی کتب جتنی ہیں، فرشتوں پر ایمان، انبیاء علیہم السلام تمام پر ایمان، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد نیک عمل، اسی ایمان، یہ فیض، یہ بیلیف، یہ عقیدہ، یہ بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی اسی طرح ہم سے اچھے نیک اعمال صادر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری فیض بیلیف ہم مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، بنیادیں مضبوط ہوں گی، ہم نیک عمل کریں گے، تو ساتھ میں تیسری بات یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیں گے۔ میں جو بات فوکس کر رہا ہوں، جس بات پر میں جس نقطے پر مرکوز ہونا چاہتا ہوں ناظرین، تھوڑی سی میں نے اس میں ایک سسپینس رکھا یا ہلکا سا، کہ وہ ہے حق بات جو آج کل نہیں ہو رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ کربلا کے عظیم الشان شہداء نے، عظیم الشان شہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 جان نثاروں کے ساتھ جان کی قربانی دی حق کی خاطر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اپنے وطن سے ہجرت کی حق کی خاطر، یعنی جتنا کچھ بھی ہے حق اور سچ۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو باطل کے ساتھ مت پلو، حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، وَلَا تَقْتُمُوا الشُّهَدَاءَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تم حق گواہی مت چھپاؤ، یہاں تک جو حق گواہی چھپا ہے کہ اس کا دل تو یقیناً گنہگار ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ، چاہے میں معذرت چاہتا ہوں، اہل علم میں بھی ہیں، ہمارے اساتذہ میں بھی ہیں، اور تمام شعبہ ہے زندگی سے ہم تعلق رکھنے والے لوگ بالعموم حق کا ساتھ نہیں دیتے، چھپے رہتے ہیں۔ ایک بڑے مفکر اور مجدد
حضرت سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ میں خاموشی اختیار کرنا بھی گناہ ہے۔ حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ نہ دینا بھی گناہ ہے، کیونکہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص حق پر ہے تو پھر ہم ساتھ کیوں نہ دیں، جب ہم ایک سمجھتے ہیں کہ اگر ایک تنظیم حق پر ہے تو ہم ساتھ کیوں نہ دیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت حق پر ہے تو ہم ساتھ کیوں نہ دیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلے پڑوس گاؤں دیہات اور شہر میں ملک میں کہیں بھی کوئی حق پر ہے تو ہم اس کا ساتھ کیوں نہ دیں، صرف اسی خوف سے کہ ہمیں کوئی بے عزت نہ کر دے، ہماری کوئی جان نہ لے لے اور ہمارے رزق میں کوئی، جو ہم کہتے ہیں نا، لات نہ مارے۔ اگرچہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، رزق اللہ کی طرف سے، جان اللہ کی طرف سے، عزت اللہ کی طرف سے۔ ہاں یہ بات ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات پیش آئیں گی، حق کے راستے میں قربانیاں ہوں گی، کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، کوئی گلے میں ہار نہیں ڈالے گا۔ اس لیے قرآن عظیم الشان نے فرمایا کہ پھر صبر، برداشت، استقامت، اور اس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی ہمارے لیے، زندگی مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں جتنی تکالیف، شعب ابی طالب کی گاٹی کے تکالیف ہمارے سامنے، تو حق کا ساتھ دیں گے تو کامیاب ہوں گے، حق کا ساتھ دیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ہمارے اس پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں امن تب آئے گا، اچھی حکومتیں تب آئیں گی، ملک ترقی تب کرے گا جب ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے، چونکہ ایک استاد ہوں، ایک پروفیسر ہوں، تو یہ بات تو لازم ہے جو قرآن کہتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا علم رکھنے والے یا کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حق اور سچ کی پہچان تب ہوگی جب ہم علم حاصل کریں گے، حصول علم کے بعد ہی ہمیں حق اور سچ کا پتہ چلے گا۔ بغیر علم کے قرآن کہتا ہے انسان اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا، وہ حق کو کیا پہچانے۔ تو میں طالب علم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنی تعلیم پر اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں، فوکس کر دیں، نکل آئیں ان باتوں سے کہ میں ڈگری لے لوں گا، میرے اچھے نمبر آ جائیں گے، اچھے طریقے سے پڑھیں، بے شک نمبر کما جائیں۔ علم کے حصول کے لیے کوشش کریں، تو جتنا یہاں پر علم میں اضافہ ہوگا، میں نے ڈگریوں کی بات نہیں کی، اس قدر ہی ہمیں حق اور سچ کا پتہ چلے گا۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ حق اور یہ ہے ناحق، اور یہ ہے سچ اور یہ ہے جھوٹ، یہ ہے حق اور یہ ہے باطل، یہ ہے سیدھا راستہ اور یہ ہے برا راستہ، یہ ہے اچھا راستہ اور یہ ہے غلط راستہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ اور یہ ہے شیطان کا راستہ۔ وہ ہمارے کچھ دینی علماء، کچھ بزرگ کہتے ہیں نا، تبلیغ والے حضرات، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے حق اور سچ، اچھے راستے کی پہچان کرا دے اور پھر ہمیں اس پر چلا دے، تاکہ ہمیں پہلے اچھے اور نیک کام اور سچے راستہ کا پتہ تو چلے۔ بسا اوقات میں اپنے اسٹوڈنٹ سے، طالب علم سے کہتا ہوں، بسا اوقات ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں نا، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ پہچان تو ہو، ہمیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اوقات، ہمارے کھانے پینے کے اوقات، ہمارے آرام سونے کے اور جاگنے کے اوقات جب یہ معلوم ہوں گے، یعنی ہمیں پتہ تو چلے کہ کون سا کام ٹھیک ہے، کون سا کام درست ہے، پہلے ہمیں یہ تو پتہ چلے۔ بعض اوقات ہم غلط کام کو درست کہتے ہیں، یہ بڑی خرابی اور بڑی ناسمجھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں ان سب چیزوں کے لیے پہلے علم ہے، علم کا حصول ہے، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔